बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया, इसलिए इस इबारत को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 1 साल 5.5 महीने के बाद किबले की तब्दीली हुई और अल्लाह पाक ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का जो काबा है, किबला है, वो काबा को फरमा दिया। इस मकाम पर आज भी मस्जिद किबलतैन कायम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? एक बार फिर क़यामत की निशानियां एपिसोड लेकर हाजिर हैं और आज के एपिसोड बड़ी अमेजिंग है। एक ऐसा तफसीली वाकया है कि जब इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। याद रहे कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीजें गिन कर रखो। नंबर 1 मेरी वफात, नंबर 2 बैतुल मुक़द्दस की फतह, नंबर 3 फिर ताउन की वबा जो बकरियों की गुठलियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी, नंबर 4 इस कदर माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दिनार देने पर भी वो खुश नहीं होगा, नंबर 5 एक ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी नहीं रहेगा जिसमें फितना दाखिल ना हुआ हो, नंबर 6 तुम्हारे और रूमियों के दरमियान एक स्लो होगी और रूमी अहद शिकनी करेंगे और वो 80 झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये 6 निशानियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ क़यामत की निशानियों के बारे में बयान की। इस हदीस पाक में जो दूसरी निशानी बयान की गई यानी बैतुल मुक़द्दस की फतह, इस बारे में आज ही हमारी एपिसोड होगी। ये तो आपने सुनी लिया कि हदीस पाक में इसे क़यामत की निशानी के तौर पर फरमाया गया है। इस बारे में मजीद बात करने से पहले आइए पहले जरा बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ सुनते हैं कि ये किस जगह को कहा जाता है और इसकी तारीख क्या है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये फलस्तीन के शहर अल कुद्स में वाक़े है। बाज़ ने इस शहर को भी बैतुल मुक़द्दस कहा है। बैतुल मुक़द्दस की तारीख देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के अदियान यानी तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। इसको अल कुद्स का नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कि चूंकि इस जमीन में हजरात अंबिया के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे कुद्स कहा जाता है। जमीन का ये टुकड़ा अंबिया और सुलहा यानी नेक लोगों का मरकज रहा है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक और आलम इस्लाम की मशहूर और मारूफ मस्जिद अक्सा भी इसी शहर में वाक़ है। रही ये बात कि इसका संग बुनियाद कब रखा गया, तो इस बारे में कहा जाता है कि काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हजरत सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की। फिर एक अरसे के बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी जहां हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा दस्तक किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ कर ली। अब इसी तरह आप असा पर टेक लगाए खड़े रहे। जी हाँ, दुनिया से आप जा चुके थे, विसाल फरमा चुके थे, मगर आपका जो मुबारक जिस्म है वो असा पर टेक लगाए खड़ा रहा। ये अल्लाह की शान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा भी है। यहाँ एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात थे तो जिन्नात को रात की रुखसत भी मिल जाती थी, वो दिन में काम करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आराम करने चले जाते थे, मगर आप चूंकि अब खड़े ही थे तो अब जिन्नात को दिन रात राउंड द क्लॉक काम करना पड़ गया। हर वक्त वो आप खड़े रहे तो आपको इजाजत मांगते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो इजाजत मांगने आपसे मांगे, तो आपसे इजाजत भी नहीं मांग सकते थे। तो जिन्होंने 4 साल तक यक लख्त, जी हाँ ऑल द वे, दिन रात बराबर काम किया। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो असा पर खड़े हैं, ना जिस्म में कोई तब्दीली आ रही है। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह के नबी की शान देखें। उसकी तामीर की तकमील चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ज़ेर निगरानी होनी थी, इसलिए इस इमारत को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस की रोशनी का इंतजाम भी निराले अंदाज में ही किया गया। वो इस तरह के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल कुद्स की मस्जिद को संगे मरमर से और हीरो, मोतियों और याकूत से बनवाया और बैतुल मुक़द्दस के गुंबद के सिरे पर किबरीत अहमर की सुर्ख गंधक जी थी, उसका एहतमाम किया। उसकी रोशनी कई मीलों तक पहुंचती थी। अल्लाह अकबर। अच्छा नाज़रीन, जैसे इसकी तामीर का वक्त पूरा होने लगा तो अल्लाह की शान देखें कि आपके उस असा को, उस लकड़ी को दीमक ने खाया और आपका जिस्म जमीन पर तशरीफ लाया। फिर लोगों को भी पता चला और जिन्नात को भी पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके हैं। सुभान अल्लाह, इतनी शानदार ये इमारत है। बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कसीर खादमीन हाजिरी देते रहते। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के खुद्दाम की तादाद 4000 थी और खुद्दाम के 27 या 70 सरदार थे जिनके अमीर सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम थे।
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. جب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور ارشاد کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے قبلہ ہے وہ کعبہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے. اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے. ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی. ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا. تورات جلا دی گئی اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا. اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی. تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا. یہ فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے. اسلامی لشکر کے سرہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے. آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا. دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علی رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں. وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر قیصاریہ کی طرف جائیں کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی. یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا. پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا. ڈیئر ویورز ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دی. یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے. بیت المقدس کا جو قلعہ تھا جو فورٹ تھا وہ بڑا مضبوط تھا. رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی. اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر اس قلعے پر حملہ کیا جاتا. 11 دن تک حملہ کرتے رہے مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگرس نہ ہو رہی تھی. 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے. مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے. تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے. لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی. جی ہاں ویورز 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی. اہل شہر تنگ آ گئے. وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا جو ان کا لیڈر تھا کمامہ اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی. وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے. اگر ہم تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کا نام ہی بتا دو. اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ سنا تو مسکرا دی اور خوش ہو کر فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا. پھر آپ اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو
طے فرماتے اور ظہر کے وقت کسی مقام پر ٹھہر جاتے, وہاں اپنے اصحاب کو واضح نصیحت فرماتے, اللہ عز و جل کا خوف, عبادت کا تذکرہ, آخرت وغیرہ پر مشتمل بیان فرماتے, اور اس کے بعد ستو اور کھجور وغیرہ سے اپنا لنچ کرتے تھے. کیسا سادہ کھانا تھا امیر المومنین کا. جن جن راستوں سے آپ گزرتے تھے وہاں کے لوگ اپنے مقدمات, اپنی عرضیاں لے کر آپ کے پاس آئے. مومنین, آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پورا اسلامی لشکر اپنی آنکھیں بچھائے, پلکیں بچھائے ہوئے ہیں, اور گردنیں اٹھا اٹھا کر لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. ہر شخص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے. لہذا اسلامی لشکر کے سپہ سالار امیر الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے. حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جلدی واپس جا کر لشکر کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی. اس قافلے نے لشکر اسلام میں پہنچ کر سب کو خبر دے دی کہ الحمدللہ امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں. ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ جائے استقبال کے لیے, مگر سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود امیر المومنین کی بارگاہ میں استقبال کے لیے حاضر ہو گئے. سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ امیر المومنین کے اس مدینے سے آنے والے مدنی قافلے سے ملا. سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے. آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی, نیچے اترے, امیر المومنین کی خدمت میں ہدیہ اسلام پیش کیا, مصافحہ کیا, گلے ملے. مکی اصحاب نے بھی اس طرح ملاقات کی. پھر یہ قافلہ اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوا. اللہ اکبر, سوچئے کیسا منظر ہوگا جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا. مجاہدین نے نہایت شاندار استقبال کیا. تمام مجاہدین نے آپ سے ملاقات کی, آپ کی دستبوسی کی. پھر آپ نے ان سے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا. تمام مجاہدین کو اعمال صالحہ, تقوی و پرہیزگاری وغیرہ اختیار کرنے کی نصیحت اور تنبیہ فرمائی. خطبے سے فارغ ہو کر سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کو بالتفصیل بیان کیا. جنہیں سن کر تھا کہ لشکر اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا. مجاہدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. محبوب اکرم کا زمانہ یاد آ گیا. اللہ اکبر, شام کی سرزمین میں مدینے کی یاد تازہ ہو رہی ہے. اس وقت رسول پاک علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے, مگر وہ دیدار اب کہاں نصیب. تمام مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے تو پورے لشکر پر ایک کوہرام مچ گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے محبوب آقا کی یاد میں وہ تڑپنے لگے. آہو بکا کا شور بلند ہو گیا. شدت غم سے مجاہدین ایسے تڑپتے کہ ابھی ان کے دل پھٹ جائیں گے. بعض پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گریہ طاری تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان پوری نہ کر پائیں گے. اسلامی لشکر پر غم و اضطراب کی وہ کیفیت طاری تھی کہ رونے اور چیخنے کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا. بہرحال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی. بہت دیر تک صحابہ کرام محبوب کریم علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے. بالآخر اللہ کریم نے سب کو تسکین عطا فرمائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو نماز پڑھائی. پھر قلعہ بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. جب آپ نے بیت المقدس کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنا. وہ جبہ جو تھا نا ٹکڑے ٹکڑے سی کر بنایا گیا تھا, اور اس میں 14 پیون تھے. ایک پیون جو ہے وہ چمڑے کا بھی اس میں تھا. اتنا سادہ, اور جس کو آپ نے بالکل کم پیسوں والا لباس. اسلامی لشکر کے تمام سرداروں نے آپ سے گزارش کی, حضور آج تو بڑا اہم دن ہے, آپ اچھے کپڑے آج زیب تن کیجیے, اچھے گھوڑے پر سوار ہوں. آج آپ کو بیت المقدس کے بعد دستانی راہب نے کمامہ نے بلند آواز سے شور کرتے ہوئے اپنی قوم کو پکار کر کہا, خدا کی قسم یہ وہی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں, اور ان کے ہاتھوں پر ہمارا شہر فتح ہوگا. پھر اس کمامہ نے اپنی قوم کو جھڑکتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سختی ہو تم پر, یہ کیا تاخیر ہے, قلعے سے جلدی اترو, ان کے پاس جاؤ, ان سے امان اور ذمہ داری حاصل کرو. خدا کی قسم محمد بن عبداللہ علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں. جب رومیوں نے کمامہ کا فرمان سنا تو وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترے. شہر کے دروازے کھول دیے گئے. دوڑتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سلو اور امان کی درخواست کرنے لگے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اونٹ پر ہی سجدہ شکر ادا کیا, اور پورے شہر والوں کو امن و امان اور اس کا جو پروانہ تھا وہ جاری کر دیا. عہد و پیمان ہو گئے. دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد نماز فجر عظیم و شان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے میں داخلہ فرمایا. اس کے بعد کئی 100 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. بعد ازاں تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا, جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا, اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, اور پہلی جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے زیر انتظام رہا. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں پھر قبلہ اول نصیب فرمائے. بہرحال ناظرین, ہم نے یہ جو آج ایپیسوڈ سنی ہے بیت المقدس کی فتح, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نشانی پہلے بھی ہو چکی ہے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نصیب فرمائے. تو یہ آج کی نشانی, قیامت کی نشانی جو تھی وہ ہم نے سنی, اور امید ہے کہ اس سے بہت ساری معلومات بھی ملی, ہمیں لیسن بھی ملے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, واقعہ سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ, ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے,
قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائے, وظیفہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کرو, وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہہ رہا وہ تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے